السلام علیکم دوستو افراد اور قومیں تاریخی تسلسل کا حصہ ہیں۔ انسانی معاشرے میں افراد کی پہچان رنگ، نسل اور علاقے کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ اس لیے ہر شخص اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے شناسائی چاہتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کاس سیریز کی ایک اور منفرد ویڈیو۔ میرا نام ہے نعمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹی وی۔ دوستو، خطہ برصغیر دنیا کی ایک ایسی نمائش گاہ بنا کہ پوری دنیا سے مختلف اقوام کے باشندوں نے مختلف ادوار میں اس سرزمین پر اپنے قدم رکھے، جن میں سے کچھ اپنے مقاصد کو حل کر کے تو کچھ ادھورے چھوڑ کر اپنے وطنوں کو واپس ہو لیے، لیکن کچھ نے اس سرزمین کو تا حیات اپنا مسکن بنا لیا۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو اس سرزمین پر سب سے پہلے آئے تھے اور انہوں نے اس سرزمین پر نسل انسانی کی بنیاد رکھی، اور در حقیقت کون لوگ برصغیر کے اصل وارث تھے؟ ہزاروں سال قبل کی تاریخوں میں مورخین نے اس خطے میں داخل ہونے والے باشندوں کو رنگ کے اعتبار سے سیاہ فام لکھا ہے۔ وہی اس سرزمین کے باشندے، رہائشی اور حکمران تھے۔ انہیں تاریخ کی کتابوں میں قدیم ہندوستانی لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سیاہ فام قدیم ہندوستانی باشندوں کے بارے میں جانیں گے، جنہیں پاک سرزمین پر مسلی کہا جاتا ہے۔ دوستو، مسلی پاکستان کے ہر قریہ، ہر گاؤں اور شہر میں موجود ہیں اور اس خطے کی قدیم ترین قوم ہے۔ خصوصاً پنجاب میں یہ واحد قوم ہے جو قدیم دراوڑ قوم کی باقیات کا عمدہ نمونہ ہے۔ گویا اس سرزمین اور خطے کے اصل مالک یہی ہیں، اور اس قوم کی تاریخ اس خطے کی تاریخ کا ایک درخشندہ باب ہے۔ صدیوں پہلے اسی قوم نے اس سرزمین پر تمدن کی بنیادیں استوار کی تھیں۔ دور قدیم میں اس خطے کو اگر سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا تو یہ اسی قوم کا کمال تھا، جس نے یہاں کی بنجر بیابان آبادی اور جنگلات کو کاٹ کر قابل کاشت بنایا تھا، اور اس قوم کی شب و روز کی کاوشوں نے اس سرزمین کو گویا سونا اگلنے والی سرزمین بنا دیا تھا۔ لفظ مسلی کی اصل عربی ہے۔ یہ غالباً لفظ مسلح یعنی کہ جائے نماز سے ہی نکلا ہے، لیکن مسلی قوم کو مسلی کس وجہ سے کہا جاتا ہے یا کس نسبت سے کہا جاتا ہے، اس بارے میں وثوق کے ساتھ کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ بہرکیف اس ضمن میں دو آراء قائم کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ قوم مسلمان ہوئی تو نماز پڑھنے کی وجہ سے غیر مسلم اور خصوصاً ہندو اقوام نے انہیں مسلی کہنا شروع کر دیا، اور دوسرا اس قوم کا ماضی میں عمومی پیشہ کھجور کے پتوں اور نرسل وغیرہ سے چٹائیاں یا نماز کی صفیں بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسلی مشہور ہو گئے۔ ہماری نظر میں اول الذکر رائے میں زیادہ وزن نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے ہندو قوم نے انہیں مسلی کہنا شروع کیا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے یہ لقب باقی ماندہ مسلمانوں اور خصوصاً ہندی نو مسلموں کو کیوں نہ دیا؟ جہاں تک چٹائیاں بننے کی بات ہے تو پنجاب کے مسلی اگرچہ زیادہ تر زراعت کاشتکاری سے وابستہ رہے ہیں، تاہم دریاؤں کے کنارے جہاں نرسل کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے وہاں کے مسلی عموماً چارپائیاں اور چٹائیاں بنتے ہیں۔ اس بنا پر مسلیوں کے متعلق یہ رائے کہ یہ لوگ چٹائیاں بننے کے پیشہ سے وابستگی کی بنا پر مسلی مشہور ہوئے، حقیقت سے قدرے قریب تر نظر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کے مسلی مختلف پیشوں سے وابستہ ہے۔ چٹائیاں بننا، بان و نرسل کی چارپائیاں بننا، درختوں کی شاخوں سے ٹوکریاں بنانا، کھجور کے پتوں سے چنگیریں، بریڈ باکس اور دیگر کئی قسم کی گھریلو استعمال کی اشیاء بنانا، بان کی رسیاں بنانا، نرسل کے خیمے، چھتیں بنانا اور بٹائی پر فصلیں کاشت کرنا ان کے عمومی پیشے رہے ہیں۔ خصوصاً کاشتکاری ان کا بڑا پیشہ ہے۔ دیہاتوں میں زمیندار عموماً انہی لوگوں سے زمینوں کی دیکھ بھال اور فصلوں کی کاشت کا کام لیتے ہیں، اور یہ اس قوم کا صدیوں پرانا پیشہ ہے۔ دوستو، مسلی قوم بلا کی بہادر ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر وڈیرے، چودھری، ملک اور خواتین وغیرہ اپنی ذاتی حفاظت کے لیے یا گھریلو چوکیداری کے لیے عموماً مسلیوں کا ہی انتخاب کرتے ہیں۔ دوستو، ڈر اور خوف تو مسلیوں کو گویا چھو کر بھی نہیں گزرا۔ یہ بے حد بے باک اور نڈر لوگ ہیں۔ پاکستان کے تمام مسلی اگرچہ مسلمان ہیں اور شاید ہی ان میں کوئی غیر مسلم ہو، تاہم یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ زیادہ تر اسلامی تعلیمات سے بہرا و نابلد ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہاں کے مسلمانوں کا اس قوم کے ساتھ ذاتی تعصب ہے، جو انہیں کبھی اپنی برابری کا حصہ تسلیم نہیں کرتے، وگرنہ اسلام کی تعلیمات اس ضمن میں بالکل واضح ہے کہ کسی گورے کو کسی کالے پر یا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں میں ذات پات اور طبقاتی تقسیم کا نظام یا رجحان گویا اسلامی تعلیمات کا منہ چڑھاتا نظر آتا ہے، اور یہ نظام مسلمانوں نے ہندو برہمنوں کے ذات پات والے ننگے انسانیت نظام سے اپنایا ہے۔ اسلامی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ جب اس خطے میں اسلام آیا تو ہندو، راجپوت اور دیگر قومیں اگرچہ مسلمان تو ہو گئیں، لیکن انہوں نے ذات پات کا نظام اس طرح اپنائے رکھا جس طرح اسلام آنے سے پہلے کے دور میں ان میں رائج تھا۔ بعد میں دوسرے علاقوں سے حملہ آور کی حیثیت سے اس خطے میں داخل ہونے والے مسلمانوں نے بھی اسی ذات پات کے نظام کو اپنا لیا، بلکہ یہاں پر پہلے سے موجود ذات پات والے نظام کا حصہ بن کر رہ گئے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج پورے ہندوستان میں ہمیں مسلمان ہی مسلمان نظر آتے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور انفارمیشن ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔